مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاد القشيري النيسابوري القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وبركاته آمين. قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثني عبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن دحيش ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. پچھلی روایت میں جو اشکال تھا اس کا حل تو سمجھ میں آ گیا تھا نا آپ کو؟ کہاں ہے اس کا حل؟ کون سی روایت میں ہے؟ ایک آدمی بتائے. 233 میں کتاب الصلاۃ کے اندر. وہاں کیا الفاظ ہیں پڑھ کے سنا دو. جب تبھی بلائی. ایک روایت میں جب تبھی بلائی یا یریدو. ہاں جب تبھی بدالی کا وجہ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ شہادتین کا قائل ہے اس حالت میں کہ وہ اللہ کی رضا کا طالب ہے. یہ جب تبھی بدالی کا وجہ اللہ اور یریدو بدالی کا وجہ اللہ کا جملہ یہاں راوی سے رہ گیا ہے. اس سے بہت ہی بڑا اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگوں نے تو کہا تھا کہ صاحب اس کے دل میں ایمان نہیں ہے, صرف زبان سے وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے جہنم کے آگ اس کو نہیں چھو سکتی. اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ منافق کو بھی آگ سے نجات رہے گی. اس کا اشکال ہم نے بتایا تھا اور وہ مولوی صاحب نے پڑھ کر بتا دیا. کتاب الصلاۃ کی روایت ہے صفحہ 233 پر. اس میں الیس یشهد ان لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ, اور ایک روایت میں یرید بذلک وجہ اللہ ہے. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ یہ شخص صرف دل سے ایمان شہادتین پڑھتا ہے, دل میں اس کے ایمان ہے. اور تو کسی کو دل کا حال نہیں معلوم ہو سکتا, نبی کو معلوم ہو سکتا ہے وحی سے. تو آپ نے گواہی دی تو اشکال ختم ہو گیا. آئی سمجھ میں بات. ایک چھوٹا سا اشکال یہ ہے کہ پچھلی روایت میں تھا کہ اصابنی فی بصری بعض الشیء, میری نگاہ میں کچھ لگ گیا تھا, یعنی عیب, کچھ چیز مجھ کو لگ گئی تھی, یعنی کچھ عیب پیدا ہو گیا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ وہ پوری طرح اعمیٰ نہیں ہوئے تھے جس وقت کا یہ واقعہ ہے. اور یہاں کا انہو دوسری روایت میں کیا لفظ ہے؟ انہو امیہ. تو بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے. اشکال اس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت پوری طرح اعمیٰ نہیں تھے, کچھ کمزوری پیدا ہو گئی تھی نگاہ میں, اسی واسطے انہوں نے اپنے گھر میں مسجد کا انتظام کیا تھا. لیکن جب یہ واقعہ سنایا تو اس وقت اعمیٰ ہو چکے تھے. بات سمجھ میں آ گئی. ان دونوں روایتوں سے اور اس پورے واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک تو یہ کہ عذر کی وجہ سے آدمی اگر گھر میں نہیں, مسجد میں نہیں آ سکتا تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر مسجد کی جگہ بنا لے. وہ باقاعدہ ضابطے کی مسجد کے احکام تو اس پر نہیں ہوں گے, لیکن مصلی بنا لے, نماز پڑھنے کی ایک جگہ مقرر کرے. بلکہ اگر کوئی نماز باجماعت پڑھتا بھی ہے اس کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایک جگہ نماز کی بنا لے تاکہ نفلیں وغیرہ وہاں پڑھا کریں, خواتین بھی وہاں نماز پڑھا کریں.
اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب کوئی مسجد بنائی جائے، چاہے مصلی ہو یا مسجد ہو، تو کسی بزرگ کو بلا کر اس سے اس کا افتتاح کرا لیا جائے برکت کے لیے، تو یہ سنت سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی. باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمرو المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو بن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. جی، یہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں؟ پڑھی نہیں؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ کتاب الایمان بخاری میں پڑھیے. ایمان پر، اسلام پر راضی ہو جائے دین کے اعتبار سے، اللہ پر راضی ہو جائے رب ہونے کے اعتبار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہو جائے رسول ہونے کے اعتبار سے، تو وہ ذاق طعم الایمان، تو اس کو ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے. آئی سمجھ میں بات؟ ایک زمانے میں نعرہ لگا تھا، بعض سیاسی جماعتوں نے لگایا تھا کہ ہمارا مذہب اسلام اور سیاست جمہوریت اور ہماری معیشت سوشلزم. یہ نعرہ ناجائز تھا، بلکہ کافرانہ تھا، جائز نہیں تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ ہم نماز روزے کے اندر تو اسلام کو صحیح سمجھتے ہیں اور سیاسی مسائل کے اندر ہم جمہوریت کو صحیح سمجھتے ہیں، اسلام کو نہیں سمجھتے، اور معاشی مسائل میں سوشلزم کے نظام کو صحیح سمجھتے ہیں، اسلامی نظام کو صحیح نہیں سمجھتے. تو یہ بہت خطرناک نعرہ تھا. ہمارے بزرگوں نے اس کی بہت سختی سے مقابلہ کیا، اس کا بہت سختی سے. ہم بھی اس میں لگے رہے اپنے بزرگوں کے ساتھ الحمدللہ. جی چلیے آگے. به قال حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن یہاں جزم کے ساتھ سبق بضم 70 شعبۃ کہا ہے راوی نے، اور عامر العقدی کی روایت ہے یہ. جی. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان 70 او 60 شعبه او قال 60 شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. یہ حدیث بھی بخاری شریف میں آ چکی ہے اور تفصیل آ چکی ہے. اور پہلی روایت جو ہے اس میں جزم کے ساتھ بضم 70 کہا ہے راوی نے. دوسری روایت میں شبہ کا اظہار کیا ہے بضم 60. جی ہم تفصیل بتا چکے ہیں کہ حافظ ابن حجر سے یہاں اس موقع پر ظہور ہوا ہے، اور انہوں نے کہا عامر العقدی سے روایت میں کسی بھی روایت میں بضم 70 کا لفظ نہیں ہے، لیکن مسلم یا عامر العقدی ہی کی روایت لائے ہیں اور بضم 70 کی روایت لائے ہیں اور جزم کے ساتھ لائے ہیں. آئی سمجھ میں بات بھائی؟ باقی سب تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں، حیا کے بارے میں بھی تفصیل ہو چکی ہے. جی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر اب ادناها اماطة الاذى عن الطريق، یہ جملہ بخاری شریف کی روایت میں نہیں آیا تھا، اس پر توجہ کر لو. بات وہی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه، یہ تو ہے معاشرت. یہ تو یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کسی کو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر آپ کا ذمہ داری ایک اور ہے، وہ شعبۃ من الایمان ہے. وہ یہ کہ اگر کسی اور نے تکلیف کی چیز ڈال دی ہے راستے میں تو اس کو بھی ہٹاؤ.
اگرچہ تم نے نہیں ڈالی، دوسرے کی ڈالی ہوئی چیز کو بھی ہٹاؤ. یہ اماطۃ الاذی عن الطریق ہے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے. چلیے آگے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب. اور صاحبان اگر اس پر تمام احادیث پر عمل کرنے لگے تو آپ کا یہ دارالعلوم اسلامی نظام، اسلامی حکومت کا بہترین نمونہ بن جائے. بہترین نمونہ، خلافت راشدہ کا نمونہ بن جائے اگر ان تمام احادیث پر سب لوگ عمل کرنے لگے. چلیے آگے. منتظمین بھی، اساتذہ بھی، طلبہ بھی، کارکنان بھی، سب. جی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم بن النبي رضي الله عنهم انه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ اخاه في الحياء فقال الحياء من الايمان. ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہ وہ نصیحت کر رہا تھا اپنے بھائی کو حیا کی وجہ سے. فی الحیاء فی سبب، حیا کی وجہ سے نصیحت کر رہا تھا. کیا مطلب ہے؟ وہ سمجھا رہا تھا کہ دیکھو اتنی زیادہ شرم نہیں کرنی چاہیے جتنا تم کرتے ہو. حیا تم اپنی اس حیا کی وجہ سے بعض اوقات اپنے حقوق بھی، تم حقوق مانگنے سے بھی اور حقوق حاصل کرنے سے بھی محروم رہ جاتے ہو. تو آپ نے ان کی یہ بات کو پسند نہیں کیا، فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان میں سے ہے، اس کو برا مت کرو. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حیا کی وجہ سے آدمی اپنے حقوق کو چھوڑ دے تو یہ پسندیدہ بات ہے اور کوئی سنت کا کام ہے؟ بظاہر مطلب سمجھ میں آئے گا نا کسی کو. یہ مراد نہیں ہے. کیا مراد ہے؟ کون بتائے؟ ہاں ہاں ٹھیک جواب دیا. وہ سردار جی والا حیا کو حیا کہہ رہا تھا. نصیحت کرنے والا سردار جی والی حیا کو حیا کہہ رہا تھا کہ تمہیں یہ حیا ایسی نہیں ہونی چاہیے، تمام اس سے نقصان اٹھائے جاتے ہیں. حالانکہ وہ حیا تھی ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکیر کا مقصد یہ ہے کہ تم یہ جو بری عادت اس کے اندر ہے کہ اپنے حقوق بھی حاصل کرنے سے عاجز آ جاتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. مگر اس کو تم حیا مت کہو، یہ حیا نہیں ہے. حیا تو شعبۃ من الایمان ہے اور وہ دوسری چیز ہے، وہ سرکار کی والی چیز نہیں ہے. آئی سمجھ میں بات نہیں؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ چلیے آگے. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معاذ. حیا شرعی جو ہے وہ تو یہ کہ انسان کو کبھی سے روکے، آدمی اللہ سے شرمائے کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے، برائی کا کام کرتے ہوئے. جی. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معاذ بن الزهري بهذا الاسناد وقال مر برجل من الانصار يعظ اخاه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حسين رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا سوائے خیر کی کسی چیز کو نہیں لاتی، ہمیشہ خیر ہی لائے گی، کبھی شر نہیں لائے گی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا. کیا مطلب ہے؟ حیا شرعی. اور حیا شرعی کیا ہے؟ کہ ہر ایسی چیز کو انسان اللہ سے شرما کر روک دے جو دین کے نزدیک، اللہ کے نزدیک قابل مذمت ہے، ناپسندیدہ. چلیے آگے. تو اس میں یہ تو خیر ہی خیر ہے. جی. وقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحبه. ہاں اس کو دیکھو، یہ جو بات انہوں نے حدیث سنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے، تو بشیر بن کعب بھی ایک صاحب موجود تھے. یہ بشیر بن کعب شاید آپ بھول گئے ہوں گے، ان کا ذکر مقدمے میں بھی امام مسلم نے کیا. ایک واقعے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہاں بھی ان کا مکالمہ کچھ اسی انداز کا ہوا ہے
کہ ان کی گفتگو ابن عباس سے ایسے انداز کی نہیں ہوئی جیسے کہ ایک صحابی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. خیر، فقال بشیر بن کعب انه مکتوب فی الحکمت انه منه وقارا ومنه سکینۃ. تو بشیر بن کعب نے کہا کہ حکمت میں یعنی فلسفے کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ حیا سے انسان میں وقار پیدا ہوتا ہے اور اس سے انسان میں سکینت پیدا ہوتی ہے، یعنی ایسے اعمال جو مروت کے خلاف ہوں ان سے بچتا ہے انسان، اس کا ترک کرتا ہے. تو سکینت سے مراد ہے مروت کے خلاف اعمال سے بچنا، اور وقار کے معنی تو آپ جانتے ہی، حیا سے وقار پیدا ہوتا ہے. وہ کیسے وقار پیدا ہوتا ہے کہ آدمی جب حیادار آدمی ہوتا ہے تو دوسروں کے ساتھ توقیر کا معاملہ کرتا ہے، ان کی عزت کی حفاظت کا معاملہ کرتا ہے، کوئی بے عزتی ان کی نہیں کرتا، عزت کا معاملہ کرتا ہے دوسروں کے ساتھ. تو دوسرے اس کے ساتھ توقیر کا معاملہ کرتے ہیں، اس سے اس کا وقار بڑھتا ہے انسان کا. تو یہ بلا شبہ بہت اچھی بات ہے. اور اس سے سکینت بھی پیدا ہوتی ہے کہ جب آدمی حیادار ہوتا ہے تو ایسی حرکات نہیں کرتا جو مروت کے خلاف ہوں، وقار کے خلاف ہوں. بازار میں جا رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے جا رہا ہے، چل رہا ہے، چیخ چیخ کے باتیں کر رہا ہے بازار میں، اس قدر کی بات. تو کیا ہوا؟ فغضب عمران فقال عمران احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثني عن صحفك. ناراض ہو گئے تھے عمران بن حسین، صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تجھ کو سنا رہا ہوں اور تو اپنے فلسفے کی باتیں کر رہا ہے، فلسفے کی کتابوں کی. کیا مطلب؟ تو تائید کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی. یہ بے ادبی کی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی فلسفے کی طرف سے تائید کے محتاج نہیں ہے. ہاں، فلسفہ محتاج ہے کہ وہ حاصل کرے کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تائید. تو الٹا معاملہ کر رہا ہے. تو صحابی کو ایک ادنا بے ادبی بھی برداشت نہیں ہوئی اور ٹوک دیا. ایک وجہ تو یہ پیش آئی ٹوکنے کی، لیکن آگے آ رہا کہ ناراض بھی ہو گئے تھے عمران بن حسین، اور وجہ اس کی کہ بشیر بن کعب نے ایک اور بڑی غلطی بھی کی تھی. دیکھیے آگے. وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد بن اسحاق وهو بن سويد ان ابا قتادة رضي الله عنهم حدث قال كنا عند عمران بن حسين في رقص منا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو قال الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہاں تک تو وہی بات ہو گئی جو اوپر کی روایت میں تھی. قال ومنه ضعف اور کہا کہ ہاں ایک بات اور بھی اس سے پیدا ہوتی ہے کہ حیا سے ذوق بھی پیدا ہوتا ہے کاموں میں. بعض آدمی بعض کام کرنا چاہتا ہے، حیا کی وجہ سے آدمی کرنے پر قادر نہیں ہوتا. اس کا جو ظاہر ہے وہ حدیث کے خلاف تھا، کیونکہ ذوق تو اچھی بات نہیں ہے، اور حدیث نے تو کہا کہ ہمیشہ خیر لاتی ہے، اور اس معلوم کا ذوق بھی لاتی ہے. حالانکہ مراد اس ذوق سے کیا ہے؟ ذوق سے مراد ہے شر کا عمل کرنے سے ذوق پیدا ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو ہم نے تعریف بتائی تھی حیا کی، اور وہ یہ کہ انسان کے دل میں ایک قسم کی ٹوٹن کم ہمتی پیدا ہو جائے ایسے اعمال کے کرنے سے جو مروت کے خلاف ہیں، اللہ کی رضا کے خلاف ہیں، جو قابل مذمت شریعت کے اندر ہیں، ان سے ایک قسم کے دل میں ایک ٹوٹن پیدا ہو جائے، انکسار پیدا ہو جائے. آئی سمجھ میں بات؟ ہمت ٹوٹ جائے. تو بات غلط نہیں تھی، لیکن ظاہر غلط تھا کہ ذوق تو کمزوری کی، ذوق تو اچھی چیز نہیں ہے. تو ایک قسم کا معارضہ تھا، اگرچہ معنن
تو یہ غلط نہیں تھا، لیکن صورتاً معارضہ تھا اور ادب کے خلاف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں. اس سے کیا بات؟ اچھا، چنانچہ قال فغضب عمران حتى احمرت عیناہ، عمران بن حسین ناراض ہو گئے یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. حتى احمرت عیناہ ہوتا عام قاعدے کے مطابق، لیکن لغت قلیلہ یہ اکلونی الغراس براغیثو کی بھی ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے. چلیے، وقال الا ارى احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعارض فيه، تو اس کے اندر معارضہ کر رہا ہے. قال فعاد عمران الحدیث، عمران بھی بڑا جری تھا اور اس نے اپنی بات کا پھر اعادہ کر دیا کہ وہ منہ، پوری حدیث سنا دی اور حکمت کی بات فلسفے کی پوری سنا دی، اور اس نے پھر کہہ دیا کہ وہ منہ ضعف. قال فعاد بشیر فغضب عمران قال فما زلنا نقول انه منا یا ابا نجید. یہ کنیت ہے عمران بن حسین کی کہ یہ اپنا ہی آدمی ہے، کسی غلط عقیدے والا آدمی نہیں ہے. جیسے فرقے پیدا ہو گئے تھے اس زمانے میں خوارج کے اور روافض کے، ان لوگوں میں سے نہیں ہے، اپنے ہی مسلک کا آدمی ہے. انہ لا باس بہ، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. خلاصہ یہ کہ بشیر بن کعب نے فی نفسی تو بات معنی کے اعتبار سے تو غلط نہیں کہی تھی، صورتاً غلط انداز اختیار کیا تھا، اس میں ایہام ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے معارضہ کرنے کا. اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ حق بات بھی اگر کہنی ہو اس کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے، ادب کے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. چلیے آگے. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. باب جامع أوصاف الإسلام. وبه قال حديث أن منه سكينة ووقارا لله. لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں، وقار لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. سکینت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، وقار لوگوں کے ساتھ. تو ادھر آیا وقار للہ، کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اس سے بشیر بن کعب سے پوچھے، فلسفے کی بات ہے، حدیث کی تو ہے نہیں. آئی سمجھ بات نہیں. عمران بن حسین نے اس کو پسند بھی نہیں کی. چلیے آگے. آئیے آگے. باب جامع اوصاف الاسلام. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن نمير قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه كلهم عن هشام بن عروه عن النبي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك وفي حديث ابي اسامه غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. یہ حدیث بھی پڑھ چکے ہیں بخاری میں سے. چلیے آگے. باب بیان تفاضل. ہم نے بتایا تھا کہ استقامت مشکل ترین مقام ہے دین کا. الاستقامت فوق الف کرام. جی، شیبتنی ہود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ سورہ ہود ہی میں یہ حکم آیا تھا آپ کے لیے کہ فاستقم کما امرت. جی. باب بیان تفاضل الاسلام واي اموره افضل. وبه قال بس اب تو پڑھتے چلے جاؤ، حدیثیں وہی ہیں جو بخاری میں پڑھ چکے ہیں آپ. جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وبه قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن سرح المصري قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي المسلمين خير فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
وبه قال حدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن ابي عاصم قال عبد اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريح انه سمع ابا الزبير يقول سمعت جابرا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبه قال حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثني أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبه قال أي الإسلام أفضل ہے أي أعمال الإسلام أفضل مضاف محذوف ہے اور جواب میں بھی مضاف محذوف ہے کہ عمل من سلم المسلمون من لسانه ويده. جی. وبه قال حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله. یہ افضلیت جو ہے اس اعتبار سے ہے کہ یہ معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. دوسرے تمام اعمال کے مقابلے میں سب سے افضل عمل امن و امان قائم کرنے کے اعتبار سے یہ ہے. بعض دوسرے اعتبار سے دوسرے اعمال سب سے افضل ہے. مثلا مشقت جس میں اللہ کے لیے سب سے زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ کو افضل قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک اور جگہ الصلاۃ لوقتہا کو کیا کہا افضل الاعمال فرمایا تو وہاں کیا ہے کہ تواضع اور انکساری کے اعتبار سے سب سے افضل عمل نماز ہے وغیرہ وغیرہ. چلیے. باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا أن يحب المرأة وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. یہ حدیث پڑھ چکے ہیں بخاری شریف میں تفصیل سب ان تمام احادیث کی خوب تفصیل وہاں آ چکی ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. اور یہ اس شخص کے لیے بعد ان انقذہ اللہ منہ کہ پہلے وہ کافر تھا مسلمان ہوا تو دوبارہ کفر میں لوٹنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسے کہ آگ میں جانے کو برا سمجھتا ہے. یہاں اس کا ذکر صراحتاً نہیں کہ جو شخص شروع ہی سے ایمان میں اسلام میں داخل ہے مگر دلالت النص سے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ شروع سے وہ مسلمان ہے لیکن کفر میں جانے کو اتنا ہی برا سمجھے جیسا کہ جہنم میں جانے کو برا سمجھتا ہے آگ میں جانے کو برا سمجھتا ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل اور قال وجد طعم الایمان سے مراد لذت الایمان ہے. اس سے کیا مراد ہے لذت ایمانی سے؟ کون کون بتائے گا؟ لذت ایمان نصیب ہو جاتی ہے جو شخص یہ کرے. کوئی ایک بتائے آدمی مائک سے بتائے. مائک پر مائک کوئی بات کا مائک کام نہیں کر رہا اور یہاں کے ایک دو صفوں کے مائک تو ٹھیک ہو گئے تھے وہ بھی نہیں ہو رہے وہ بھی خراب ہو گئے ہیں. کہاں سر تمہارا کام شروع ہو گیا انہیں کو چل
ہاں، اللہ کے راستے میں طاعات کے لیے مشقت اٹھانے میں بھی مزہ آنے لگتا ہے. مشقت اٹھاتا ہے، طاعات میں لذت آنے لگتی ہے، چاہے وہ کتنی بھی مشقت کو. مثلا جہاد فی سبیل اللہ ہے، جان کی بازی لگاتا ہے جہاد کے اندر، مگر مجاہد کے دل سے پوچھو اس کو کتنا مزہ آتا ہے اس کے اندر. اس طریقے سے چلہ لگانے میں کتنا مزہ آتا ہے. تبلیغ کی جماعت کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. بڑے بڑے مالدار ارب پتی لوگ بھی سامان کر کندھے پہ لاد کر پیدل سفر کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، مگر ان سے پوچھو کتنا مزہ آتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے مدرسوں کے اندر اہل علم راتوں کو دیر تک جاگ کر اسباق پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. کتنی مشقت ہے، لیکن ان کے دل سے پوچھو کو کتنا مزہ آتا ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن حميد قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. جب زیادہ لمبا ترجمۃ الباب ہوا کرے تو تھوڑا سا جملہ پڑھ کے الی آخری کہہ دیا کرو. چلو آگے. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. الفاظ کا فرق بیان کر رہے ہیں. جی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ایک آصاف سے نماز پڑھتے تھے، پہلی رکعت جو تھے بہت خشوع اور خضوع سے پڑھتے تھے، رکوع سجدہ، اور باقی جو 3 رکعتیں اور جو کھٹاکٹ. وہ کسی نے پوچھا کیا کرتے ہو تم؟ کہنے لگے پہلی رکعت میں تو پوری طرح پڑھ لیتا ہوں، پھر باقی رکعتوں میں جب کھڑا ہوتا ہوں کہتا ہوں ایزن اللہ اکبر، رکوع میں جاتا ہوں پھر کہتا تھا ایزن کہتا رہتا ہوں. چلیے آگے. باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. اپنے بھائی یا پڑوسی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اپنے لیے کوئی خودکشی پسند کرتا ہے تو اس کے لیے بھی پسند کرے، یا اپنے لیے کوئی گناہ کا کام پسند کرتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی. تو خوب سمجھ لیجئے کہ دوسری روایات میں صراحت ہے من الخیر کی، ما یحب لنفسه من الخير. چلیے. جی. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. باب بيان تحريم إيذاء الجار. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوادقه. جس جنت میں نہیں داخل ہوگا ایسا آدمی جس کی ایذا شدید ایذاؤں سے اس کا پڑوسی معمول نہ ہو. بوائق بائقہ کی جمع ہے، شدید ایذا کو کہتے ہیں. شدید کی قید جو لگی وہ یہ اس واسطے معلوم ہوتی ہے کہ معمولی تھوڑی بہت ایذا تو غیر ارادی طور پر ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے، ارادہ بھی نہیں کرتا مگر ہو جاتی ہے بعض اوقات.
لیکن یہ کہ شدید تکلیفیں پہنچنا تو ایمان کے منافی بات ہے. جی باب الحث على اكرام الجار. کسی نے اچھی بات کہی تھی اور شاید حدیث کا مضمون ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اگر یہ معلوم کرنا چاہو کہ اس کا کردار کیسا ہے تو اس کے پڑوسی سے گواہی لو اس کی، وہ کیسا سمجھتا ہے اس کو. چلیے آگے. باب الحث على اكرام الجار والضيف ولزوم الصمت الا عن الخير وكون ذلك كله من الايمان. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدیث یہ بھی پڑھ چکے ہیں بخاری شریف میں، پڑھیے نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبة قال. البتہ یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں دو ہی صورتیں کہی ہیں کہ یا تو اچھی بات کرو یا خاموش رہو، ورنہ عام طور سے اعمال میں 3 درجے ہوتے ہیں، ایک خیر کا، ایک شر کا، اور ایک دونوں کے درمیان مباح درجہ. تو بظاہر یوں ہونا چاہیے تھا کہ یا تو تم خیر کی بات کرو یا مباح بات کرو، ورنہ پھر خاموش رہو. مگر یہاں 2 ہی درجے بیان کیے گئے کہ یا تو خیر کی بات کرو ورنہ خاموش رہو. کیا مطلب ہے کہ مباح بات بھی جس میں خیر نہ ہو مت کرو. یہ بہت یاد رکھنے کی بات ہے. مباح بات جس میں خیر نہ ہو وہ اس کا ذکر نہیں ہے یہاں، اور اس کی خود بخود نفی ہو گئی کہ اگر یہ تو خیر والی بات کرو ورنہ خاموش رہو. ایسی بات بھی نہ کرو جس میں خیر نہ ہو اگرچہ تمہیں بظاہر شر بھی نظر نہیں آ رہا اس میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ ایسی بات اگر کرو گے جس میں خیر نہ ہو نہ دین کی دنیا کی، اس میں شر ضرور ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شر نہ ہو، کیونکہ جب آدمی بیکار بات کرے گا جس میں خیر نہیں ہے تو وہ تو بیکار ہے. جس میں نہ اپنا فائدہ نہ دوسرے کا نہ دین کا نہ دنیا کا، وہ بیکار ہے. جب بیکار باتیں کرے گا تو اپنا وقت ضائع کرے گا، دوسرے کا وقت ضائع کرے گا، دوسروں کو تکلیف پہنچائے گا لمبی لمبی باتیں کر کے. چلیے آگے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم فلا يؤذي جاره اور فلا يؤذي جاره دونوں طریقے کی روایتیں آئی ہیں. مسلم میں یاہی کے ساتھ لا یؤذی خبر ہے بمانا نہیں. چلیے. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الاحمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي حصين غير انه قال فليحسن الى جاره. وبه قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابي عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع نافع بن جبير يخبر عن ابي شريح الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان وان الايمان يزيد وينقص. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وقيع عن سفيان قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث ابي بكر قال. دیکھیے یہ حدیث، اس باب کی دونوں حدیثیں بہت اہم آ رہی ہیں، توجہ طلب ہیں اور بڑی اہم باتوں پر مشتمل ہیں. جی. وهذا حديث ابي بكر قال اول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. ٹھہر جائیے. سب سے پہلا وہ شخص جس نے آغاز کیا خطبے سے عید کے دن نماز سے پہلے، وہ مروان تھے. مروان بن الحکم
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مدینہ طیبہ کے حاکم تھے، اور ان کی روایتوں پر بڑے بڑے ائمہ حدیث نے اعتماد کیا ہے. امام مالک جیسے حضرات نے بھی، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی 2 روایتیں لی ہیں. میں یہ سب باتیں اس بات سے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ اور رافضی ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بہت کرتے ہیں. کچھ غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہوں گی، اور جیسا کہ یہاں بھی کچھ محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس کو ٹومار بنا دینا، جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کے منسوخ کر دینا، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دستے راست تھے اس زمانے میں جب جنگ صفین، جنگ جمل وغیرہ کے واقعات پیش آئے ہیں. اس وقت یہ شیعہ اور رافضی ان کو خاص طور سے ہدف ملامت بناتے ہیں مروان بن الحکم کو. ٹھیک ہے، غلطیاں بھی کچھ ہوئی ہیں، ان سے ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ان کی کیفیت یہ ہے کہ بخاری جیسے لوگ ان کی روایت پر اعتماد کرتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ جیسے حضرات کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ تو ایک غلطی انہوں نے یہ کی کہ عید میں، نماز عید میں جو سنت طریقہ ہے کہ نماز عید پہلے اور خطبہ بعد میں ہو، اس کے برعکس عمل کیا، خطبہ پہلے اور نماز بعد میں. یہ سنت کے خلاف تھا. اور بظاہر یہ اس وجہ سے کیا کہ اس زمانے میں لوگ بنو امیہ سے ناراض تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، کیونکہ جنگ جمل ہو چکی تھی، جنگ صفین ہو چکی تھی. یہ دونوں جنگیں بنی امیہ سے ہوئی تھی. حضرت عائشہ جنگ جمل، حضرت علی کی جنگ صفین. ناراض تھے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس وجہ سے ان کی تقریریں، ان کو یہ خطرہ تھا کہ میں اگر نماز پہلے پڑھاؤں گا اور خطبہ بعد میں دوں گا تو لوگ ٹھہریں گی نہیں میرا خطبہ سننے کے لیے، سب چلے جائیں گے. آئی سمجھ میں بات؟ جیسے کراچی میں ایک آرام باغ ہے، نام سنا؟ ایک زمانے میں ہمارا مدرسہ گھر بھی وہیں تھا، مکتب بھی تھا، ہم نے حفظ وہیں کیا تھا قریب میں، مسجد باب السلام. تو وہاں جلسے بہت ہوتے تھے. ایک مرتبہ جلسہ ہوا، اچھا ٹینٹ وغیرہ لگا رکھے تھے. تو ایک مرتبہ جلسہ ہوا، لوگوں نے بڑی زوردار تقریر کی، بڑا بھاری جلسہ تھا، زبردست بھرا ہوا پورا آرام باغ. تقریریں ہو رہی. آخر میں ایک وکیل کھڑا ہوا تقریر کرنے کے لیے. لوگ تتر بتر ہونے شروع ہو گئے. لمبی تقریر کی اس نے، ایک کا دو سب رفتہ سب اٹھ کے چلے گئے. 12 15 8 10 آدمی بیٹھے رہ گئے. تو اس نے کہا تقریر میں آخر میں کہ بھئی دیکھو نا کتنے اچھے لوگ ہیں آپ، وہ بدذوق قسم کے لوگ ہیں، کسی نے بات نہیں سنی، سب اٹھ کے چلے گئے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات سنی. کہنے لگے نہیں جی شکریہ کی کیا بات ہے، ہم تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آپ کی تقریر ختم ہو. ہم تو نور محمد دین کے آدمی، کمپنی کے آدمی ہیں، ٹینٹ والوں کے آدمی ہیں. ہم تو ٹینٹ والوں کے آدمی اس انتظار میں بیٹھے کہ تقریر ختم ہو تو اپنے ٹینٹ اٹھا کے لے جائیں. خیر، تو بعض مقرر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تقریر سننے کے لیے لوگ راضی نہیں ہوتے، یا تو ان کو تقریر نہیں آتی اس وجہ سے، یا یہ کہ ان سے ناراض ہوتے ہیں. اظہار ناراضگی کی وجہ سے لوگ اٹھ کر چلے جاتے. ان کو یہ خطرہ تھا. اس وقت انہوں نے خطبہ پہلے دے دیا اور نماز بعد میں شروع کی. جی سنت کے خلاف تھا. فقام الیہ رجل، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا الصلاۃ قبل الخطبہ. مسئلہ بتایا. کوئی اور جملہ نہیں بولا، کوئی توہین آمیز لفظ نہیں بولا، کوئی سختی کی بات نہیں کی، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. مسئلہ بتا دیا الصلاۃ قبل الخطبہ. یوں بھی کہہ سکتے آپ سنت کے خلاف کر رہے ہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، آپ حاکم ہیں، مدینہ طیبہ کے حاکم ہیں،
نہیں یہ بات نہیں. الصلاۃ قبل الخطبہ. تو فقال قد ترک ما هنالک. مروان نے کہا کہ وہ جو چیز جو عمل تھا وہاں اشارہ ہے ظرف مکان کی طرف، لیکن مراد ہے زمانہ، کہ متروک ہو چکا ہے وہ عمل جو وہاں تھا، یعنی جو اس زمانے میں تھا. کون سے زمانے میں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور شیخین کے زمانے میں، ابو بکر و عمر کے زمانے میں. کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کی سلسلے میں کچھ روایتیں آتی ہیں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک موقع پر فاروق اعظم نے بھی خطبہ دیا نماز سے پہلے، مگر وہ روایت کمزور نظر آتی ہے. باقی روایتیں بھی کمزور ہیں بظاہر، اس کے مقابلے میں کمزور ہے، اس روایت کے مقابلے میں. بعض سے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان غنی نے یہ عمل کیا تھا. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کیا تھا. اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو عمل پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا وہ متروک ہو چکا ہے. مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے عمل وہ ترک کیا ہے، وہ عمل مسنون طریقہ. اشارہ حضرت معاویہ حضرت عثمان غنی کے عمل کی طرف ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات تو غلط غالباً نہیں کہی، متروک ہوا ہوگا، لیکن اس پر نکیر نہیں کی گئی، اس پر نکیر کی گئی. اس کی وجہ یہ تھی، اچھا اس نکیر کی تائید بھی کہ ابو سعید خدری نے اس شخص کی تائید کی کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. تو مگر ان بزرگوں کے عمل پر نکیر نہیں کی گئی، یا تو اس وجہ سے کہ ان کا مقصد صحیح تھا، ان کا مقصد درست نہیں تھا. وہ کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ایسا کیا تو شاید اس وجہ سے کیا ہوگا کہ لوگ نئے نئے مشرف بہ اسلام ہو رہے تھے، اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا. بہت سے لوگ وہ تھے جو ابھی بہت عبادتوں کے اور احکام اسلام کے عادی نہیں ہوئے تھے. ان سے سستی نظر آئی، عید کی نماز میں آنے میں تاخیر ہوتی تھی ان سے، تو انہوں نے نماز پہلے پڑھا دی، نے خطبہ پہلے دے دیا تاکہ نماز میں شرکت ان کی ہو جائے. تو یہ خیر خواہی تھی. ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے حضرت معاویہ نے بھی کیا ہو. اور ایک یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس کو عادت نہیں بنایا تھا بلکہ احیاناً کبھی کیا تھا، اور مروان نے اس کو اپنا عادت بنانے کا ارادہ کیا ہوگا. اس وجہ سے یہاں نکیر کی گئی، وہاں نکیر کی گئی. لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب کو قبول نہیں کیا. صحابی تھے. انہوں نے فرمایا کہ اما ھذا فقد قضى ما علیہ. یہ شخص جو ہے جس شخص نے یہ بات کہی صلاۃ قبل الخطبہ، اس نے ادا کر دیا ہے وہ فریضہ جو اس کے اوپر تھا. اس کے اوپر فریضہ کیا تھا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تھا، وہ اس نے انجام دے دیا. اس کی ذمہ داری اب ختم ہو گئی، اب ذمہ داری آپ پر آ گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں یہ پورا باب نہایت ہی اہم ہے، اور یہ موضوع بھی انتہائی اہم ہے شریعت کے اعتبار سے. اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قطب اعظم ہے دین کا. اگر اس کے اندر افراط ہو یا تفریط ہو، دونوں کے دونوں انہدام دین کا ذریعہ بن سکتے ہیں والعیاذ باللہ. اس واسطے اس کی حدود کو محفوظ رکھنا اور یاد رکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس میں افراط اور تفریط ہوتی رہتی ہے. ہمارے ملک میں بھی بہت ہوتی ہے، ہمارے زمانے میں بھی ہو رہی ہے. یہاں توجہ کرنے کی بات ہے. ایک بات تو یہ بات متعین ہو گئی کہ مسنون طریقہ وہی ہے جو اب رائج چل رہا ہے، اور مروان کا طریقہ سنت کے خلاف تھا. ایک صاحب نے کھڑے ہو کر نکیر کی
اور ان کی تائید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ اس سے جہاں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہیے، حکام کے سامنے بھی بقدر استطاعت کرنا چاہیے۔ دوسری ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اس کی تائید کو اگر دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کی تائید کریں، نکیر کرنے والے کو۔ دو باتیں معلوم ہو گئی۔ تیسری ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ سخت کلامی کی اجازت نہیں، سخت کلامی، بے ادبی، خاص طور سے حکام کے سامنے، اس کی اجازت نہیں۔ اور اس کی وجہ آپ پڑھ چکے ہیں، بار بار شاید ہم سے سن چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کو دعوت اسلام لینے کے لیے بھیجا گیا تو کیا کہا گیا آپ کو؟ قولا لہ قولا لینا۔ تو جب موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے سامنے سخت کلامی کی اجازت نہیں تو ہمارے مخاطبین تو فرعون جیسے گمراہ بھی نہیں ہیں، ہمیں کیسے اجازت ہو؟ آج کل والناس عنہ غافلون وکثیر من العلماء عنہ غافلون، منبر پر کھڑے ہو کر جو سخت کلامی کرتے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں اپنے جن سے اختلاف رائے ہوتا ہے، یہ امر بالمعروف کا سنت کے بالکل خلاف ہے، سنت انبیاء کے بالکل خلاف ہے۔ اس سے دین کو کبھی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ اس سے نفرت دین سے پیدا ہوتی ہے، لوگ دین سے بھاگتے ہیں، نقصان پہنچتا ہے دین۔ تو یہ ہے کیا ہے؟ افراط ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے افراط میں یہ بھی داخل ہے کہ وقت بے وقت آدمی دعوت اسلام دیتا رہے، تبلیغ کی دعوت دیتا رہے، بس بھائی نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو اللہ کے راستے میں، تو یہ بھی حدود کے خلاف ہے، افراط ہے۔ اور تفریط بھی حرام ہے، مداہنت ہے۔ تفریط یہ ہے کہ موقع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، لیکن آدمی خاموش بیٹھا ہوا اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، مداہنت فی الدین ہے، یہ حرام ہے بالکل۔ بین راستہ وہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اس موضوع پر میں بات کر چکا ہوں پہلے تفصیل سے، قرآن کریم نے اس کی کتنی تفصیل بیان کی ہے، بتایا نا میں نے کچھ نہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور واقعی توجہ طلب بات ہے کہ دیکھو نماز جیسا فریضہ جو شہادتین کے بعد سب سے پہلا فریضہ، آخرت میں سب سے پہلا سوال نماز کا، اس کی تفصیلات قرآن نے نہیں بتلائیں۔ ارکان اسلام کا ذکر تو کر دیا، قیام، قراءت، رکوع، سجود، قعود، لیکن ان کی ترتیب کیا ہوگی، تعداد رکعات کیا ہوگی کن اوقات میں، یہ تفصیلات نہیں بتلائیں، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دیا گیا۔ اور آپ نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ لیکن یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت اسلام کا جو حکم ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کی قرآن نے ایسی تفصیلات بیان کی ہیں، اتنی تفصیلات بیان کی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات بتلائی گئی کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ بعض لوگ تذکیر نہیں کرتے، واعظ و نصیحت نہیں کرتے، یا تو سستی کی وجہ سے، یا اس خیال سے کہ لوگ مانتے تو ہے نہیں، پتہ نہیں مانیں گے یا نہیں مانیں گے، عمل کریں گے یا نہیں کریں گے، میں کون محنت کرے، چھوڑو۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ تمہارا یہ سمجھنا غلط ہے کہ مومنین کو تذکیر سے فائدہ نہیں پہنچتا، فائدہ پہنچتا ہے، کبھی فوراً پہنچتا ہے، کبھی بعد میں پہنچتا ہے، کبھی کم پہنچتا ہے، کبھی زیادہ پہنچتا ہے، کبھی سب مخاطبین کو پہنچتا ہے، کبھی کچھ مخاطبین کو پہنچتا ہے، کچھ سامعین کو پہنچتا ہے، لیکن فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ لیکن فائدے کے لیے 3 شرطیں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت کی، اور میں نے والد صاحب سے بار بار سنی۔ وہی کہ 3 شرطیں ہیں، حق بات ہو، حق نیت سے ہو، حق طریقے سے ہو۔ اگر حق بات ہی حق نہیں تو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا سامعین کو؟ بات اگر حق ہے
نیت ٹھیک نہیں ہے، اپنی بڑائی جتانا مقصود ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا، دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے کر رہا ہے، یا اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کر رہا ہے، تب بھی اس سے فائدہ نہیں پہنچتا الا ماشاء اللہ۔ اور تیسرے کے طریقہ بھی ہم سنت انبیاء کے مطابق ہو، نرم کلامی ہو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن پر عمل کیا جائے۔ 3 شرطیں، حق بات، حق نیت سے، حق طریقے سے، جب کہی جائے گی فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، جملہ یاد رکھیے، حق بات، حق نیت سے، حق طریقے سے جب کہی جائے گی فائدہ ضرور ہوگا۔ کبھی سب کو ہوگا، کبھی کچھ لوگوں کو ہوگا، کبھی کم ہوگا، کبھی زیادہ ہوگا، کبھی جلدی ہوگا، کبھی بعد میں ہوگا۔ یہ بات یاد رہے گی، یہ تو اصول بتلا دیے۔ پھر قول لینن کا ایک جزوی حکم، جزیہ بھی بتا دیے کہ دو وہاں جا رہے ہو تو نرم بات کرنا۔ پھر آگے قرآن نے جگہ جگہ اس کی مثالیں دی ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طریقے سے خطاب کیا، اپنی قوموں کو دعوت اسلام کن الفاظ میں دی، کس اسلوب سے دی۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره یا قوم انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ کتنی شفقت اور محبت اور ہمدردی کا پیغام ہے۔ اور کبھی کہہ رہے میری قوم، میرے لوگ، تم میرے ہو، اجنبی نہیں ہو، میں تم کو اپنی قوم سمجھتا ہوں، اور مجھے تمہارے اوپر ڈر ہے کہ اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم، قوم کیا جواب دیتی ہے؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ کتنی سخت گالیاں دی ہیں، کتنی سخت تاکید کے ساتھ گالی دی۔ انا، لام تاکید، انا تاکید کے لیے، نرا ہے، نورا بھی نہیں، نورا کا معنی گمان، نرا یقین ہے کہ تم گمراہی میں ہو، گمراہی بھی کیسی؟ کھلی ہوئی گمراہی۔ اتنی بڑی گالی دی نبی کو قوم، انا لنراک فی ضلال مبین۔ نبی کا جواب دیتا ہے قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، اور میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، رب العالمین کا پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں۔ وہ گالیاں دے رہی ہے قوم، یہ ان کو خوشامد کر رہے ہیں۔ آگے آئیے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، سورہ اعراف ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اس نے 2 گالیاں دی، اور پہلی گالیوں سے زیادہ سخت تھی۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، تم سفیہ آدمی ہو، احمق آدمی ہو، نبی کو کہہ رہے ہیں۔ اور وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَرَاكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تم جھوٹے ہو، تم بے وقوف بھی ہو، جھوٹے بھی ہو۔ نبی کیا جواب دیتا ہے؟ قال یا قوم، اگر ہم جیسے آج کل کے جیسے ہوتے ہیں لوگ مناظرہ باز، وہ کہ تو بے وقوف، تیرا باپ بے وقوف، تیرا دادا بے وقوف۔ لیکن نہیں، نبی کہتا کہ لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ یہ طریقہ کلام ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ آگے پھر آپ دیکھیں سورہ شعراء میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو مکالمہ ہے، تقریباً 2 رکوع میں گیا ہے وہ مکالمہ، آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں، کیسا حکیمانہ مکالمہ ہے، اور وہاں سخت کلامی نہیں ہے، نرمی ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو اب، اور یہ بھی ابو سعید خدری بھی کیا کہہ رہے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ اس نے جو لفظ کہا الصلاۃ قبل الخطبہ، بس اس کا فریضہ اتنا ہی تھا
اس سے زیادہ فریضہ اس کا نہیں تھا، اس نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ آئی سمجھ میں بات بھائی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یاد رہے گی بات؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس سے مراد طاقت۔ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ابو سعید خدری طاقت کے ذریعے سے کام تو کر سکتے تھے، پکڑ کے کھینچ لیتے اس کو ممبر سے، کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ بعد میں کچھ بھی ہو جاتا، لیکن اتنا تو کر سکتے تھے، کم از کم 2 آدمی مل کر، وہ آدمی جو تھا وہ اور یہ دونوں مل کر کھینچ دیتے اس کو پکڑ کے۔ مگر کیا ہوتا؟ کتنا کھڑا ہو جاتا، مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جاتی، خون ریزی تک کی نوبت آ جاتی۔ یہ بھی تو کر سکتے تھے ابو سعید خدری کہ دیکھو بھائی یہ تو سنت کے خلاف خطبہ دے رہا ہے، ہم الگ سے نماز پڑھیں گے، میں نماز پڑھاؤں۔ ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا؟ اور اکثریت کس کے پاس جاتی؟ ابو سعید خدری کے پاس جاتی، لیکن ابو سعید خدری نے نہیں کیا، مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جاتی، 2 عیدیں ہو جاتی ایک جگہ پر، 2 جماعتیں ہو جاتی۔ مسلمانوں میں پھوٹ پڑنے کو کسی حال برداشت نہیں کیا گیا۔ آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ذریعہ بنا لیا ہے لوگوں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا، لڑائی جھگڑے کرنے کا۔ اس کا جواز نہیں ہے کسی طریقے سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو استطاعت شمار نہیں کیا۔ حالانکہ میں ایک چیز کو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو کہا نا فلیغیرہ بیدہ، تو استطاعت سے مراد صرف اتنی استطاعت نہیں کہ آدمی طاقت سے استعمال کر کے اس کو روک دے، بلکہ استطاعت کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ ایسا کرنے سے کوئی اور دوسرا فتنہ نہ پیدا ہو جائے، کوئی اس سے بڑا فتنہ پیدا نہ ہو جائے، یہ اسی جیسا کوئی اور فتنہ پیدا اگر ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر تغییر بالید جائز نہیں ہوگی، طاقت کا استعمال جائز نہیں ہوگا، بلکہ پھر تغییر باللسان کا عمل ہوگا۔ یہ علماء کا فریضہ ہے، حکام کا فریضہ ہے تغییر بالید۔ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، تو وہ ان کی ذمہ فریضہ ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے سے اس منکر کو مٹائیں۔ لیکن علماء کے پاس طاقت نہیں، اگر علماء اپنی طاقت کو استعمال کریں گے مسلمانوں میں فساد پھیلے گا، جھگڑا فساد ہوگا۔ علماء کا کام عام طور سے یہی ہے کہ تغییر باللسان کی جائے، البتہ اگر کہیں کہیں ان کو قدرت بالید کی بھی ہو اس طریقے سے کہ اس سے مسلمانوں میں فتنہ پیدا نہ ہو، اس کی بھی گنجائش ہے۔ مثلا یہ آپ کا دارالعلوم ہے، دارالعلوم کے اندر دینی مدرسے جتنے بھی ہیں ان کے اندر محتمم جو ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کو طاقت سے روک سکتا ہے، اساتذہ بہت ساری چیزوں کو طاقت سے روک سکتے ہیں، قیمین طاقت کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو اپنے حدود کے اندر طاقت کے ذریعے سے روک سکتے ہیں، وہ طاقت کو استعمال کریں۔ لیکن عام حالات میں تغییر باللسان ہی ہے علماء کا فریضہ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اس کا مطلب عام طور سے بتایا جاتا ہے کہ جو شخص تغییر باللسان بھی نہ کر سکے، یعنی زبانی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی قدرت نہ ہو، مثلا ایسے جابر ظالم لوگ ہیں کہ اگر حق بات کہیں گے مار ڈالیں گے اس کو۔ آج کل جیسے کہ ہو رہا ہے، کہیں حکومت کی طرف سے خطرہ ہوتا ہے کہ مار ڈالے گی، کہیں عوام کی طرف سے خطرہ ہوتا ہے کہ مار ڈالیں گے اگر ہم حق بات کہیں گے۔ تو اگر ایسا خطرہ ہو تو گنجائش ہے کہ آدمی اپنی جان بچا کر خاموش رہے، لیکن وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، کمزور ترین درجہ ہے، افضل اعمال الایمان۔ اس کا مطلب عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ بقلبی، دل سے تغییر کرے۔ دل سے تغییر کرنے کا مطلب بعض لوگ یہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اس کو دل سے برا سمجھیں۔ دل سے برا سمجھنا تو ضروری ہے ہی، ورنہ اگر ضروریات دین میں سے ہے وہ عمل تو کافر ہو جائے گا اگر دل سے برا نہیں سمجھے گا۔ لیکن صرف اتنا کافی نہیں، بلکہ تغییر بالقلب کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ برا بھی سمجھے اور یہ نیت بھی رکھے، عزم بھی رکھے کہ اگر کبھی مجھے قدرت ہوگی اس منکر کو مٹانے کی تو مٹاؤں گا۔ یہ نیت بھی رکھے
یہ آخری درجہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. چلیے آگے. وبه قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا مولوی فلیبلغ الشاہد الغائب. مولوی صاحبان آج کل اس معاملے میں بڑی افراط اور تفریط ہو رہی ہے جس سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے. دین کو براہ راست نقصان پہنچتا ہے ان تینوں سے اگر ان حدود کی رعایت نہ کی جائے. جی. وبه قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي سعيد الخدري في قصه مروان وحديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. وبه قال حدثني عمرو الناقد وابو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن ابي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلق من بعدهم خلق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. یہ جو جملہ کہا گیا ہے ابھی تو آپ نے اتنی لمبی تقریر ہم سے سنی کہ ادعو الی سبیل ربک کا اور بات نرم کریں سخت کلامی نہ کریں سختی نہ کریں لیکن یہاں کیا ہے من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن. آگے چلیں. 11:30 نہیں بجے ابھی. چلیں. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر ويعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود رضي الله عنه عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن ابي رافع. اب اس حدیث کا ترجمہ نہیں ہوا آپ اس کا مطالعہ کریں اور یہ حدیث بظاہر ان تمام باتوں کے معارض نظر آ رہی ہے جو ابھی ہم نے پچھلے حدیث کے ضمن باتیں کی. یہی تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ ایسی متعلقہ احادیث سب لے آتے ہیں تاکہ ساری باتیں سامنے آ جائیں واضح ہو جائیں. اس کا آپ مطالعہ کر کے آئیں. درس مسلم کے اندر کافی تفصیل سے ہم نے اس پر بات کی ہے. اس تعارض یہ تعارض ہوتا ہے تعارض کس طرح رفع ہوگا تو اس کو اچھی طریقے سے دیکھ کر آئیے. کیا